بنگالی قوم نے بھارت نواز شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد مستعفی۔ فوجی ہیلی کاپٹر پر بھارت فرار، ہزاروں مشتعل افراد کا وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر دھاوا، جس کے جو ہاتھ لگا لے کر نکل گیا۔ وزیر داخلہ اسدالزمان خان کا گھر شیخ مجیب میموریل میوزیم جلا ڈالا۔ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے بھی گرائے۔ تمام سرکاری دفاتر سے حسینہ واجد کی تصاویر اتار پھینکی۔ ڈھاکہ کی سڑکوں پر جشن کا سما، لوگوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ کوٹا سسٹم اور حکومت مخالف مظاہروں میں اہلکاروں سمیت 300 سے زائد افراد جاں بحق، ہزاروں زخمی ہوئے۔ دوسری جانب بنگلہ دیشی صدر نے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ گرفتار مظاہرین کو بھی رہائی دینے کی ہدایت۔ بنگلہ دیشی آرمی چیف کا عبوری حکومت بنانے، امن واپس لانے کا اعلان۔ مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کی تحقیقات کروانے کی یقین دہانی۔ آرمی چیف وقار الزمان قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، عبوری حکومت کے قیام کے لیے عوامی لیگ کے سوا تمام سیاسی جماعتوں سے بات ہوئی ہے۔ صدر سے بھی جلد ملاقات ہوگی۔ طلباء پر امن رہیں اور گھروں کو واپس جائیں۔ بنگلہ دیش میں امن واپس لائیں گے، ہمارا ساتھ دیں۔ عوام کا ایک مطالبہ پورا کیا جائے گا۔ ملک میں آج کرفیو ختم کرنے کی نوید سنا دی۔ شیخ حسینہ واجد کو بھارت میں محفوظ خفیہ مقام پر رہائش دے دی گئی۔ برطانیہ میں سیاسی پناہ ملنے تک شیخ حسینہ کے بھارت میں قیام کا امکان۔ شیخ حسینہ کی نئی دلی میں مقیم اپنی بیٹی سائمہ واجد سے بھی ملاقات کا امکان۔ حسینہ واجد کی حکومت جانے پر بھارتی حکومت پریشان، دنیا نے بھی اس صورتحال پر نظریں جما لی۔ حسینہ واجد سیاسی پناہ کے لیے لندن جانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ برطانیہ کا کہنا ہے بنگلہ دیش میں جمہوریت کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ جمہوریت کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یورپی یونین نے بنگلہ دیش میں جمہوری حکمرانی کی منظم اور پرامن منتقلی کا مطالبہ کر دیا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کی تشکیل جمہوری اور جامع ہو۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے امریکہ بنگلہ دیش کی صورتحال کی نگرانی باریک بینی سے کر رہا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے کہا ہے کہ تمام فریقین کو مزید تشدد سے باز رہنے اور جلد از جلد امن بحال کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ 9 مئی سے متعلق موقف میں کوئی تبدیلی آئی نہ آئے گی۔ فوج اور ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کر دیا۔ سوال اٹھایا، پاک فوج کے افسران اور جوان ملک کی اشرافیہ نہیں، کیا تنقید کی وجہ سے کام چھوڑ دیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، بے ضمیر لوگ چند پیسوں کی خاطر ملک اور اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف پہلی دفاعی لائن قانون ہے۔ قانون ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف اس طرح کام نہیں کر رہا جیسے کرنا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم کا نسل پرست فسادیوں سے نمٹنے کے لیے فوج کو تیار رہنے کا حکم۔ کیئر سٹارمر نے کہا کہ مظاہرین احتجاج نہیں بلکہ منظم تشدد میں ملوث ہیں۔ فوج کے خصوصی افسران صورتحال کو کنٹرول کریں گے۔ سوشل میڈیا پر غلط باتیں پھیلانے والوں سے بھی نپٹا جائے گا۔ اسرائیل پر حملے کے لیے روس کی ایران کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ روس کی سلامتی کونسل کے سیکرٹری سرگئی شیگوف تہران پہنچ گئے۔ تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سپریم قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری اور جنرل سٹاف کے سربراہ سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیل کو قہر سے بچانے کے لیے امریکہ کی ایران کو بڑی آفر۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر وہ اسرائیل پر حملہ نہ کرے تو اس پر لگی جوہری پابندیاں ہٹانے کے معاملے میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ایران کو جوہری معاہدے پر بات چیت آگے بڑھانے کی بھی پیشکش۔ ایران اسپیکٹیٹر کا کہنا ہے کہ اس بات کا 0 چانس ہے کہ ایران امریکہ کی اس آفر کو قبول کرے۔
کراچی سمیت ملک بھر میں آج سے مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ شہر قائد میں اگلے 2 دنوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ آج آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارشیں کراچی کے بیشتر حصوں میں سیلابی صورتحال کا باعث بن سکتی ہیں۔ 13 اگست سے شہر قائد میں مانسون کا 5واں سپیل متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ، بلوچستان، کے پی، جنوبی اور شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش ہوگی، جبکہ شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، بالائی سندھ، بالائی کے پی، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار اور کشمیر میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ اور کیا پیرس اولمپکس میں پاکستان کوئی تمغہ اپنے نام کر سکے گا؟ قوم کی نگاہیں ارشد ندیم پر مرکوز۔ آج جیولن تھرو کے گروپ راؤنڈ میں ان ایکشن ہوں گی۔ ارشد ندیم کی قوم سے دعاؤں کی اپیل۔ میڈلز کی دوڑ میں چین 21 طلائی تمغوں کے ساتھ سر فہرست۔ امریکہ 19 گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ فرانس اور آسٹریلیا کے 12 گولڈ میڈلز۔